بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ، حمد اس کی جو ہر حمد کے لائق، درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے صدقے سے خود درود میں دم درود آیا۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبین وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک صلوات حضرات محترم، میں اپنی معذوری اور علالت کے سبب صرف حاضری دینے حاضر ہو گیا ہوں، تفصیلات میں جانے کی ہمت ہے نہیں، چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ اس دنیا میں ہر شے کو فنا ہے، اگر باقی رہنے والی کوئی شے ہے تو وہ وجہ رب ہے۔ وجہ کسے کہتے ہیں؟ چہرے کو وجہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر بدن پہ چہرہ نہ ہو تو انسان کی پہچان نہیں ہوتی کہ کس کا بدن۔ چہرے سے چونکہ پہچان ہوتی ہے، اس سے کوئی شے پہچانی جائے اسے وجہ، اور جس سے اللہ پہچانا جائے اسے وجہ اللہ کہتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ ذہن میں تو آتا نہیں، فکر میں سماتا نہیں، الفاظ اس کا احاطہ کر سکتے نہیں، طائر تخیل وہاں تک پہنچتا نہیں، زمانی وہ نہیں ہے، مکانی وہ نہیں ہے، قابل تحلیل وہ نہیں ہے، لائق اشارہ وہ نہیں ہے، قابل تجزیہ وہ نہیں ہے، حلول میں گھرا ہوا وہ نہیں ہے، مکان میں سمایا ہوا وہ نہیں ہے، تو کیسے پتا چلے وہ کون ہے، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنا ایک چہرہ تم میں رکھ دیا ہے، اسے علی کہتے ہیں، اگر اسے پہچان لیا تو میں بھی پہچانا جاؤں۔ اسی لیے ہر کلمہ گو سارے بزرگوں کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اکیلا میرا مولا علی ہے جسے کہتے ہیں کرم اللہ وجہ، اللہ مکرم رکھے اس کے چہرے۔ توجہ ہے نہیں صاحبہ؟
گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے جب کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ بھی پوچھ لیتے ہیں پروفیسروں سے، استادوں سے، خطباء سے کہ کیا وجہ ہے، سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی بات۔ جب وجہ بیان ہوتی ہے تو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو جس سے اللہ سمجھ میں آئے وہ وجہ اللہ کہلاتا ہے۔ نمازیں سب نے پڑھی، روزے سب نے رکھے، حج سب نے کیے، زکاتیں سب نے دی، یا اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے تو کس سے راضی ہے اور کس سے راضی نہیں ہے؟ اس نے کہا میرا چہرہ دیکھتے رہو، اگر علی راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ علی نے کہا میرا اچھا بات آپ چاہتے بس جوش ہوش کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میری چونکہ فالج ہے مجھے تو میرے تکلیف بہت زیادہ ہے، لمبا سفر بھی کیا میں نے، تو اس لیے میری 2-4 منٹ کی گفتگو آپ سنیں۔ چونکہ چہرہ دل کا پرائیویٹ سیکٹری ہوتا ہے، جو کچھ دل میں چھپا ہوا ہے وہ چہرے سے نمایاں ہو جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ انسان 2 حصوں میں تقسیم ہے، there is man within, there is man without۔ ایک انسان کا انسان اندرونی ہوتا ہے، ایک انسان کا انسان بیرونی ہوتا ہے۔ جتنی خواہشات، جتنی تمنائیں اندر دل میں چھپی ہوئی ہیں وہ چہرے اور آنکھوں سے جھانکتا ہے۔ انسان اندرونی انسان بیرونی کے جھروکوں سے جھانکتا ہے۔ دیکھو نا، آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ دل میں کیا ہے۔ ایک باعصمت و باعفت شریف خاتون کے دیکھنے کا انداز اور ہوتا ہے، بازاری عورت کے دیکھنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ جو خباثت نفاست اندر چھپی ہوئی ہے وہ آنکھوں سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو جب اندر کی بات آنکھوں سے نمایاں ہوتی ہے، اب آپ سمجھیں کسی کا عین اللہ ہو جانا مذاق نہیں ہے۔ جب چہرہ بتا دیتا ہے کہ دل میں کیا ہے تو وجہ اللہ ہو جانا عام بات نہیں ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں صاحبہ؟ مگر اب کیا کروں میں؟ نہ علی العظیم سمجھ میں آیا کسی کی، نہ میرا مولا علی سمجھ میں آیا کسی کی۔ اتفاق دیکھیں کہ اللہ کا نام بھی علی ہے، میرے مولا کا نام بھی علی ہے۔ وہ علی العظیم ہے، یہ علی الوجہ اللہ۔ توجہ فرمائیے آپ نے، اللہ کہتا ہے نا وہ علی العظیم، وہ علی العظیم ہے، اور اتفاق سے میرے مولا کا نام بھی علی ہے۔ علی نے علی کا نام علی نے ہی رکھا ہے، اس لیے کہ جو جس گھر میں پیدا ہو جاتا ہے گھر والا ہی نام رکھتا ہے۔ ابو طالب کے گھر پیدا ہوتے تو وہ نام رکھتا ہے۔ اللہ کے گھر پیدا ہوا، اللہ نے کہا میں بھی علی العظیم ہوں، یہ پیدا ہونے والے کا نام بھی علی ہے۔ کیوں بھائی میرے سنی شیعہ بھائیو، ایک مسئلہ مجھے آج سمجھا دو۔ جب اللہ بھی علی ہے، میرا مولا بھی علی ہے، دونوں کا نام علی ہے،
جب میں یا علی مدد کہتا ہوں تو مولوی کے دماغ میں اللہ کیوں نہیں آتا، میرا مولا ہی کیوں آتا؟ توجہ ہے نا صاحبان؟ دیکھو نا، ایک دنیا کا اصول بتلاؤں، اگر کوئی ہندو کے گھر پیدا ہو جائے، اگر کوئی سکھ یا کافر کے گھر پیدا ہو جائے، بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، مگر 4 مسلمان جہاں بیٹھیں گے وہ کہیں گے پیدا ہوا ہے وہاں پھر آیا ہے یہاں، تو مسلمان ہے بچوں وہی ہے۔ اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے جو جس گھر میں پیدا ہو جائے وہ لاکھ انکار کرے میں وہ نہیں ہوں، لوگوں کو شک رہتا ہے وہ نہ ہو بچوں وہی ہے۔ اب جو اللہ کے گھر پیدا ہو گیا ساری زندگی انکار کرتا رہا میں وہ نہیں ہوں، نصیری کو آج تک شک ہے وہ نہ ہو بچوں وہی ہے۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ لوگوں نے کہا چلو علی کو سمجھنے چلیں، جا کے کیا دیکھا؟ جو کی روٹی سوکھی گھٹنے کے زور سے توڑ رہا تھا، وہ سمجھے بڑی کمزور ہے، اس وقت جو کی روٹی نہیں ٹوٹتی، دوسرے دن کمزور سمجھ کے لڑنے چلے گئے، پھر جو دیکھا وہی علی خیبر قدر اگلی پر پھرکی کی طرح گھما رہا ہے۔ پریشان ہو گئے، یہ کیا ہے بھائی؟ گئے اکھاڑے بابے خیبر، کہنے کنتے نانے جاؤ، یہ بھی بندہ ہے خدائی میں خدا کی شان ہے، انبیاء چکر میں ہیں اور عقل کل حیران ہے۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ عزیزان محترم، لوگوں نے میٹنگ کی، آج پھر علی کو سمجھنے چلیں۔ آپ جو گئے سمجھنے تو پھر سجدے میں تھا اور پاؤں میں آر پار تیر کھینچا جا رہا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اتنی محبیت نماز میں کہ تیر کا پتہ نہ چلے۔ پھر جا کر اگلے دن دیکھا وہی نمازی تھا، رکوع میں تھا اور ذرا سے سائل کی صدا سن لی، کل تیر کا پتہ نہ چلا آج آواز بھی سن لی، بڑے پریشان ہوئے۔ کیا آج نماز میں وہ محبیت نہیں تھی؟ پہلے تیر کا پتہ نہ چلا، اب اس نے آواز کیسے سن لی؟ تو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک روایت پوری نہ پڑھو۔ پوری روایت یہ ہے کہ مسجد کے دروازے پر 3 دفعہ اس نے آواز دی، اے کوئی اللہ نام پہ دینے والا ہو، اے کوئی اللہ نام پہ دینے والا ہو، اے کوئی اللہ نام پہ دینے والا ہو۔ مسجد تو نمازیوں سے بھری ہوئی تھی، جب کوئی جواب نہ آیا آسمان کو دیکھ کر کہتا یہ اللہ تیرے گھر کے در سے خالی جا رہا ہے۔ میرے مولا نے ہاتھ بڑھا دیا، پہلے کیوں نہ بڑھایا؟ پہلے وہ مانگ رہا تھا مسجد کے دروازے پر، یہ نمازی یہاں ہوتا تو دیتا، چوتھی دفعہ وہاں آواز دی جہاں یہ پہنچا ہوا تھا۔ اللہ نے کہا یہ تو میری طرف متوجہ ہے، اس سے نہ مانگ، میں دیتا ہوں زکات۔ ید اللہ نے زکات دے دی۔
توجہ ہے نا صاحبان؟ میں ضلع سرگودا کے گاؤں میں گیا، وہاں مولوی میٹنگ کر رہے ہیں کہ علی نے رکوع میں ہاتھ اٹھایا، بڑھایا، انگوٹھی اتروائی، سائل کو دے دی، یہ فعل کثیر ہو گیا نماز میں۔ علی کی نماز وہی کہ ٹوٹ گئی۔ توجہ، یہ مولوی میٹنگ کر رہے تھے، اتنے میں پہنچ گیا، کہنے لگے یہ دیکھو نہیں پوچھو۔ میں نے کہا تو سا کیا آ دے گئے؟ کہنے لگے ہم تو سمجھے ٹوٹ گئی۔ میں نے کہا میں تمہارا دل کیوں توڑوں، میں بھی کہتا ہوں تو ٹوٹ گئی، چلو۔ کہنے لگے دیکھا ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے، ہم بھی کہتے ہیں ٹوٹ گئی، یہ بھی کہتے ہیں ٹوٹ گئی۔ میں نے کہا میرے ایک سوال کا جواب دے دو، پھر فرق پہچان لینا۔ میں بھی کہتا ہوں ٹوٹ گئی علی کی نماز، مگر جیسے ہی انگوٹھی دی اللہ نے آیت بھیج دی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ جو حالت رکوع میں انگوٹھی زکات میں دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ جس کی ٹوٹی ہوئی نماز پہ اللہ نے ولایت دے دی ہے، اس کی ثابت نماز پہ کیا دے گا؟ کون پہچان سکتا ہے ان ہستیوں؟ نماز علی نے بھی پڑھی، نماز حسین نے بھی پڑھی۔ علی نے پڑھی مسجد کی چھاؤں میں، حسین نے پڑھی کڑکتی دھوپ میں۔ زکوٰۃ علی نے بھی دی، زکوٰۃ حسین نے دی۔ علی نے بھی انگوٹھی دی، حسین نے بھی انگوٹھی دی۔ علی نے انگوٹھی دی، انگلی بچ گئی۔ حسین نے انگوٹھی دی، انگلی کٹ گئی۔ سجدہ علی نے بھی کیا، سجدہ حسین نے بھی کیا۔ علی کو بھی سجدے میں ضرب لگی مگر ایک، حسین کو ضربیں لگی سجدے میں مگر 14۔ علی کا سر بچ گیا، حسین کا سر کٹ گیا۔ اور 13 ضربوں کے بعد قاتل کا ہاتھ کانپنے لگ گیا۔ اس کریم مظلوم نے اس کے خنجر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کیوں گھبرا گیا، اطمینان سے اپنا کام کرتے رہا، پکڑنے والا۔ اس نے کہا میری ضرب اتنی شدید ہوتی ہے کہ پتھر برداشت نہیں کر سکتا، میں نے 13 ضربیں ماری، اثر ہی نہیں ہوا۔ کہا میں اب وعدہ کرتا ہوں آخری ضرب لگا اثر ہوگا۔ جب 14ویں ضرب کے لیے خنجر اٹھانے لگا نا، میرے مولا نے زخمی گردن پہ ہاتھ رکھ کے آہستہ سے کہا اماں اب ہاتھ ہٹا۔ اماں میرا قاتل گھبرا گیا۔ سامنے سے آواز آئی میرے حسین، ماں کی فطرت ہے بیٹے کے گلے سے ہاتھ نہیں ہٹائے گی، میں مدینے سے آ گیا ہوں، ہاتھ میں ہٹاؤں گا۔ پیغمبر نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جو ہٹایا اور نظر جو پڑی حسین کے گلے پر، رسول نے جلدی سے فاطمہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، کہا چلو فاطمہ چلیں، اللہ جانے اور حسین۔ میرے عزیزوں، زیادہ ہمت ہے نہیں پڑھنے کی۔ لوگ کہتے ہیں
سجدے میں سر کٹانا تو ان کی معراج ہے، روتے کیوں ہو؟ خدا کی قسم ہم سر کٹنے پہ نہیں روتے، پھر کیا شے رولاتی ہے؟ میر انیس کی زبان سے عرض کرتا ہوں، میر انیس نے کہا کہ سجدے میں سر کاٹا بڑے جور و جفا سے، حسین کا سر سجدے میں بڑے ظلم سے کاٹا، شبیر کا سر کاٹا بڑے جور و جفا سے، اور رولاتی ہمیں کیا ہے؟ سن سکو تو سن لو، میر انیس کا مصرع ہے، شبیر کا سر کاٹا بڑے جور و جفا سے، اور رولاتی یہ شے ہے کہ خنجر کو پوچھنے لگا زینب کی رضا سے۔ یہ شے ہمیں مار گئی دوستوں۔ میں دعا کرتا ہوں خدا ان بہن بھائیوں کے صدقے میں مرحوم نوجوان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرمائے، آپ کی تشریف آوری کو عبادت میں شمار فرمائے۔ اگر زندگی رہ گئی اور صحت باقی رہی انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلی گفتگو کروں گا، آپ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔